ہے جی. سو آپ یہ سمجھے کہ ایک شجر کاری یا فارسٹ کور جو ہے آپ کے علاقے کی بفر کیپیسٹی کو بھی کتنی مدد کرتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. پاکستان جب ہم نے انڈیپینڈنس لی تھی بیک ان 1947 تو وی ہیو around 24% to 25% آف فارسٹ کور ہمارے لینڈ کور کے حساب سے. بٹ انفارچونیٹلی ابھی جو ہمارا فارسٹ کور ہے وہ تقریباً 4 سے 5% رہ گیا. سو اٹس ویری لیس, اٹس الارمنگ, جو اٹس ویری الارمنگ. ہمیں اس کو اسی وجہ سے ہمیں ہیٹ ویو زیادہ ملتی ہیں. پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے 2022 کے اندر ایک رپورٹ پبلک کی تھی جس کے اندر انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ وی ہیو 8 ہیٹ ویوز ود ان اے ایئر 22 میں. اور آئی ایم شیور کہ اس سال اور پچھلے سال ہمارا ریکارڈ اس سے زیادہ ہوا ہونا, بیکاز گلوبلی 2023 دنیا کا سب سے گرم ترین سال کنسیڈر کیا جاتا تھا اکارڈنگ ٹو گلوبل ڈیٹا بیسز. بٹ اس سال کی جو رپورٹس ابھی آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ 2024-2023 کا ریکارڈ بھی توڑ چکا ہوا ہے. سو اکارڈنگلی ہمارے پاس ہیٹ ویوز بھی زیادہ ہیں, ہمارے پاس بہت زیادہ فریکوینسی ہے ان چیزوں کی, اور الارمنگ ریٹ پہ یہ بڑھ رہی ہیں. سو جب آپ شجر کاری کرتے ہیں, جب آپ فارسٹ کور بڑھاتے ہیں اپنا, تو اس سے آپ کو ایک بفر کیپیسٹی جو ہے وہ مل جاتی ہے. اینڈ دیٹ بفر کیپیسٹی گیو یو ریزیلینس, اور وہ ریزیلینس آپ کی لوکل کمیونٹی کو کافی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور اس سے جو آپ کے فلڈز ہیں, جیسے ہم فلیش فلڈز ہمیں بلوچستان میں ملے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ پہاڑ بالکل بنجر ہے, وہ اگر وہاں پہ درخت ہوں تو وہ اس سے کور کر کے اس کی اسپیڈ سلو کر سکتے ہیں. ٹھیک, آپ سجیشن کیا دیں گے کہ ہمیں, جیسے پلاسٹک, جب ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ پلاسٹک کے استعمال کے حوالے سے بھی آپ کچھ تجاویز دے رہے تھے. بالکل, پلاسٹک ایک یہ اٹس اے گلوبل پرابلم کہ جو اب بن چکی ہوئی ہے پلاسٹک کی. پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو 15% ہے GDP میں کنٹریبیوشن پلاسٹک کا. سو اٹس بگ انڈسٹری کہ جہاں پہ ہم ایسی پروڈکشن کر رہے ہیں. اٹس ویری الارمنگ کہ اب پلاسٹک ہمیں کہاں پہ سائنٹیفکلی مل رہا ہے, ایویڈنسز کے مل رہے ہیں. ہمارے پانی سے لے کے, کھانے سے لے کے, ایون ایوری ویئر ہمارے ٹیشوز کے اندر, بچوں کے اندر پلاسٹکس آ گئے ہیں. اکارڈنگ ٹو اے ریسرچ ہمارے جو ریسائکلنگ انڈسٹری ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ریسائکل وہ کر رہے ہیں, دیٹ از ایکچولی فلاڈ. اس کو جو کیمیکل سنتھسس کی طرف جاتے ہیں, تھرمل سنتھسس کی طرف جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے ایمیشنز کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں. سو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ پلاسٹک کا استعمال کم کر دیں, اور اس کا استعمال تب کم ہوگا جب اس کی پروڈکشن کم ہوگی. اچھا, اس میں جو میڈیکل کی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے انجیکشنز وغیرہ اور جو ڈرپس وغیرہ لگتی ہیں, وہ میٹیریل سے بھی دوبارہ یہ کھانے کی جو پلیٹس یا اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں؟ نہیں, ایز اے ٹولڈ یو, ریسائکلنگ دیر 13,000 ٹپیکل ایلیمنٹس جو ایسے پارٹیکلز ہیں کہ جو پلاسٹک کو مینوفیکچرنگ پروسیس میں آتے ہیں, اور اس میں سے بہت کم ہیں جو ریسائکل ہوتے ہیں. جو میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں یا اکوپمنٹ ہے اس کے اندر جو استعمال ہوتا ہے, دیٹ از دا بیسک نیسیسری. آپ اس کو مٹیریل کو امپروو کر سکتے ہیں, بٹ دیٹ از اسینشیل فار دا لائف اٹ سیلف. سو وی کین یوز اور ری یوز اٹ. یعنی میڈیکل ویسٹ جو ہوتا ہے اس سے تو یہ چیزیں نہیں بنتی. somehow they are indirectly connected but not directly. وہ کنیکٹڈ ہیں. اس پلاسٹک پروڈکشن جو ہے, آئل اینڈ گیس کے جو سب سے بڑا کلائنٹ ہے وہ پلاسٹک انڈسٹری ہے. تو ہماری جو کمرشل یوزز کے اندر ہیں, اپارٹ فرام میڈیکل اور ہیلتھ فیسلٹی, جو کمرشل یوزز میں جو پلاسٹک کا استعمال ہے ہم اسے کم کر سکتے ہیں. اور سنگل یوز پلاسٹک کو, جیسے کہ فیڈرل میں بین ہے, اس کو پرماننٹلی بین ہونا چاہیے اور اس لا کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو کم سے کم کر سکیں. سیکنڈلی, اس پلاسٹک کے علاوہ آئی تھنک جو ہماری آئل اینڈ گیس انڈسٹری کی, جو آپ نے پوچھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, تو کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 حل ہیں کہ ہم اپنی جو ویلتھ ٹیکس لگائیں, کہ جس کے پاس جتنی دولت ہے اس کے پاس اتنا ٹیکس لگائیں, خالی سیلریڈ کلاس کو نہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کتنا ہے, اور اس سے جو فائنینس اینڈ ریٹ ہو وہ ریزیلینس کے اندر آگے استعمال کیا جائے. سیکنڈلی, جو آئل اینڈ گیس جو ہم ایکسٹریکشن کر رہے ہیں یا پاکستان میں گلوبلی جہاں پہ وہ ایکسٹریکشن کی جا رہی ہے, ان کو ریڈیوس کیا جائے, ان کے لائسنس انہیں کم سے کم ایشو کیے جائیں. آپ نے آگے اسموک کی بات کی تھی کہ ہر سال ہمیں اسموک کا ایشو ملتا ہے. سو اسموک کا ایشو ایک تو آپ کو ویسے ایئر پولیوشن کی وجہ سے ملتا ہے, بٹ اس میں جو کنٹریبیوٹر ہے سب سے بڑا وہ ہمارا جو آئل, جو پیٹرولیم ہم یوز کرتے ہیں. ہمارے پاس جو پیٹرولیم ریفائنریز ہیں دے آر ناٹ گڈ انف کہ ہمیں ایک صاف پیٹرول ہمیں مل سکے, جس کی وجہ سے جب ہمارے انجنز سے کمبسٹیبل اس فارم میں آتے ہیں تو they produce a lot more pollutants as compared to a refined one. So ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان سارے سٹیپس کو holistically دیکھیں rather than looking into a very short notice.